ہاؤ سیکشل ڈیزائر چینجز آفٹر میرج. کیا شادی کے بعد کافی سالوں کے بعد جا کے بھی لوگوں میں جو سیکشل ڈیزائر ہے وہ کم ہو جاتی ہے؟ ہاؤ مچ سیکس از کنسیڈرڈ ایز اے نارمل ان اے میرڈ کپل؟ یا کون یہ ڈیسائڈ کرے گا اور کیسے ڈیسائڈ کرے گا کہ کتنی بار ہفتے میں یا مہینے میں کتنی بار کرنا ایک نارمل فریکوینسی ہوتی ہے؟ ہاؤ آفن ڈو میرڈ کپلس ہو ہیو چائلڈ دے ہیو سیکس؟ ان تمام سوالات پہ بات کریں گے. میں ہوں ڈاکٹر مجاہد فاروق، یور سیکس تھراپسٹ ایٹ مینس کیئر کلینکس. اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تو ہم بات کرتے ہیں ہمارے پہلے سوال کی طرف کہ ہاؤ سیکشل ڈیزائر چینجز آفٹر میرج. یہ ایک بہت ہی کامن سی پرابلم ہے. پرابلم تو میں نہیں اسے کہوں گا، لیکن یہ ایک کامن سی کنڈیشن ہے اور یہ ہمارے ڈیلی روٹین میں بھی ہم اس کو آبزرو کر سکتے ہیں کہ وہ کام، وہ تمام چیزیں جو ہم بار بار کریں، ریپیٹ کرتے ہوں، ہمارا انٹرسٹ اس میں لوز ہو جاتا ہے. وہ کام جو ہم کبھی کبھار کرتے ہیں، سال 6 مہینے میں ایک بار کریں، ہمارا انٹرسٹ اس میں زیادہ ہوتا ہے. سیکس بھی کچھ اسی طرح سے ہے. شادی سے پہلے چونکہ ہمارے معاشرے میں سیکس اتنا الاؤڈ نہیں ہوتا، آپ نہیں معاشرے میں کسی سے بھی اس طرح کا ریلیشن بنا سکتے، تو وہ فینٹیسائز کرتا ہے. اب جب ہماری شادی ہوتی ہے تو شادی کے شروعات میں ہم چونکہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، ہماری بہت ساری فینٹیسیز ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم اس میں زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں. لیکن ود دا ٹائم ہمارا وہ انٹرسٹ لوز ہونا شروع ہوتا ہے اور ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے ہماری پرفارمنس ڈسٹرب ہو رہی ہے، جبکہ پرفارمنس ڈسٹرب نہیں ہو رہی ہوتی. ہمارا انٹرسٹ لوز ہونے کی وجہ سے ہماری باڈی کا رسپانس جو ہے وہ کم ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک نیچرل فنامنا ہے کہ میرڈ لوگوں کا شادی کے بعد سیکس اتنا فریکوینٹ نہ رہے. لیکن بالکل نہ ہو یہ بھی ایک پرابلم ہے، تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. لیکن فی الحال تک ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد اگر کچھ حضرات کہتے ہیں کہ میں شادی کے شروع کے کچھ ماہ میں تو میرا فریکوینسی بہت اچھی تھی، لیکن شادی کے 4-6 مہینے کے بعد میری فریکوینسی کم ہو گئی ہے، تو یہ ایک یوزول چیز ہے، اس پہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے انٹل انلیس کہ آپ کو واقعتاً آپ کی اریکشن یا آپ کے ٹائمنگ میں کوئی پرابلم آ رہا ہے یا آپ کا پارٹنر آپ سے کوئی کمپلین کر رہا ہے. تو اسی کے ساتھ کا دوسرا سوال بھی ہے کہ کیا شادی کے بعد کافی سالوں کے بعد جا کے بھی لوگوں میں جو سیکشل ڈیزائر ہے وہ کم ہو جاتی ہے؟ تو اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ یہ اس کا کم ہونا بھی ایک نارمل سا فنامنا ہے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن اگین یہاں پہ ایک اور چیز جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے وہ ہے ہمارے پارٹنر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ. اگر ہمارے پارٹنر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے، ہم اسے پیار کرتے ہیں، وہ ہمیں پسند ہے، وہ ویسا ہے جیسا ہمیں اٹریکشن آتی ہے جس طرح کی شخصیت سے، اگر وہ ویسا پارٹنر ہے تو ایون لوگ شادی کے 50 سال کے بعد بھی اپنے پارٹنر میں وہی سیکشول پلیجر محسوس کرتے ہیں جو وہ پہلے دن محسوس کرتے تھے. یہی وہ جگہ ہے اور یہی وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہمیں آج کے اس لیکچر میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اور ہمارے پارٹنر کے درمیان کا جو ریلیشن شپ ہے، جو بانڈ ہے، آیا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. فار ایگزامپل میرے پاس ہے ایک بائک ہے اور وہ 70 cc بائک ہے، بٹ میں اس سے ایکسپیکٹ یہ کروں کہ وہ 100 cc یا 125 cc کے مقابلے میں دوڑے. ایسا سوچنا غلط ہے. کیونکہ 70 cc بائک اس پیٹرن کے لیے نہیں بنی ہے جو وہ 125 cc بائک کا جو انجن ہوتا ہے، جو اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو یہ مثال کیوں دے رہا ہوں، وہ اسی وجہ سے دے رہا ہوں کہ اگر آپ کا اور آپ کے پارٹنر کا بانڈ ٹھیک سے نہیں بنا ہوا ہے، آپ میں دونوں میں وہ بانڈ ہے ہی نہیں، وہ اٹریکشن نہیں ہے، وہ پیار نہیں ہے، وہ فیلنگ نہیں ہے، تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کی سیکشل لائف کوئی بہت اچھی معیاری قسم کی ہو جیسے آپ دوسروں کو دیکھتے یا سنتے ہیں. عمومی طور پہ دوستوں میں یہی ڈسکشن بیٹھ کے جب ہوتا ہے تو کوئی دوست آپ کا کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی ہمارا تو ویک میں 2 بار 4 بار چلتا ہے. آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار یہ ویک میں 2-4 بار کرتا ہے اور مجھے تو مہینوں میں شاید 1-8 بار ڈیزائر ہوتی ہے اپنے پارٹنر کے پاس جانے کی. تو اس سے آپ کمپلیکس میں آتے ہیں، جبکہ یہاں آپ کو بجائے اس کے کہ آپ کمپلیکس میں آتے، آپ کو سوچنے کی یہ ضرورت ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے.
آپ کو اپنے پارٹنر کی طرف اٹریکشن کیوں نہیں ہے؟ اب اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، میل سائڈ سے بھی کچھ وجوہات ہوں گی، فیمیل سائڈ سے بھی کچھ وجوہات ہوں گی۔ میل سائڈ کی عمومی وجوہات جو ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ ایک تو مرد کو سٹریس بہت زیادہ رہتا ہے بنسبت خواتین کے۔ اس کی جو مین ریزن ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس کو اپنا ذریعہ معاش کے لیے روزانہ بھاگ دوڑ کرنی ہے، اس کو اپنے فائنینشیل کنڈیشنز کے لیے لوگوں کے متھے لگنا ہے، ان سے بحث کرنی ہوتی ہے، کچھ اونچ نیچ چل رہی ہوتی ہے بزنس، کاروبار میں، جاب میں۔ یہ تمام طرح کے سٹریس جو ہے اس کے موڈ کو شدید ڈسٹرب کر کے رکھتے ہیں۔ پھر سارا دن صبح، اب ہمارے پاکستان کے معاشرے سے آپ سب واقف ہیں، صبح 8 بجے نکلتے ہیں، رات کو 9-10 بجے گھر واپس لوٹتے ہیں، 2 ڈیوٹیاں کر رہے ہیں۔ اس تمام چیزوں کے بعد جب وہ گھر لوٹتا ہے تو وہ فلی باڈی اس کی ایگزاسٹ ہو چکی ہوئی ہوتی ہے۔ اب اس ایگزاسٹ باڈی کے ساتھ اس کو آل ہی نیڈز از اے ریسٹ، اس کو سونا ہے تاکہ کل سے پھر اسی جنگ میں اس نے جا کے دوڑنا ہے۔ تو یہ بھی وجوہات ہوتی ہیں، وہ مینٹلی اسٹریسفل ہے، وہ فزیکلی ٹائرڈ ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ آپسی کنیکشن جو ہے وہ ٹھیک سے بن نہیں پا رہا۔ اس میں جو بڑی وجہ بنتی ہے وہ دونوں سائڈوں سے بنتی ہے، میل کا روڈ بیہیویئر اور فیمیل کی بہت ڈیمانڈنگ نیچر۔ یہ دونوں چیزیں اس بانڈ کو بننے نہیں دیتی ہیں۔ عورت جب مرد کی ایگو کو، مرد کی یوں کہہ لیں میل ایگو کو اگر وہ ہرٹ کر رہی ہے بار بار، یا اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یعنی ڈومیننسی عمومی طور پہ جسے ہم کہتے ہیں کہ گھریلو پولیٹکس میں اپنی ڈومیننسی شو کروانا یا پروو کروانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، تو غیر دانستہ طور پہ وہ اپنے ہی ہسبینڈ کو خود سے دور کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ مرد کو کبھی بھی ایسی عورت پسند نہیں ہوتی جو اس کو ڈومیننٹ کرے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کی اوبیڈینٹ وائف ملے، نہ کہ اس کی ڈومیننٹ وائف ملے۔ اور یہ مرد کو نیچر نے دیا ہے، اللہ نے یہ چیز جو ہے وہ اس کی نیچر میں پیدا کی ہے کہ اس نے گھر کو چلانا ہے تو ڈومیننسی اس کی ہوگی، اور مسز نے گھر کو سنبھالنا ہے تو وہ شی شوڈ بی اوبیڈینٹ۔ اب اس کو اگر ہم ریلیجیس بحث میں چلے جائیں اور وہ فیمنن بحث میں چلے جائیں اور میل ڈومیننٹ سوسائٹی کی بحث میں چلے جائیں، میں وہاں جانا نہیں چاہتا، میں آپ کو صرف وہ پرابلم سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اس کو کسی کنٹروورسی میں نہ لے کے جائیے گا۔ کہ جب فیمیل یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو کنٹرول کرے، اس کی کہی ہوئی باتوں کو گھر میں مانا جائے، امپلیمنٹ کیا جائے، تو ان نوئنگلی عورت اپنے ہسبینڈ کو خود سے ہی دور کر رہی ہے، کیونکہ مرد کو کبھی بھی ایسی عورت پسند نہیں ہوتی۔ تو جب آپ ایسا کر رہی ہوتی ہیں، آپ تب اس کے دل سے دور جا رہی ہوتی ہیں، اور جیسے وہ دور جا رہی ہوتی ہیں ویسے دونوں میں دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، وہ اٹریکشن ختم ہوتی ہے، وہ بانڈ نہیں بن پاتا۔ جب وہ بانڈ بنتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات اگر ہو جاتی ہے، میل سائڈ سے بھی ہو سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے ہمیشہ عورت کا قصور ہے، میل سائڈ سے بھی ہو سکتا ہے۔ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز جو ہیں وہ بھی اس کی وجہ بنتے ہیں، ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے۔ اور ایکسٹرا میریٹل افیئر ہونے کی وجہ کے پیچھے اگر جائیں گے تو آپ کو وہی چیز نظر آئے گی کہ وہاں پہ اگر اس کا کوئی ایکسٹرا میریٹل افیئر ہوا ہے تو اس کو اس طرف جانے کی وجہ، ضرورت کیا پڑی۔ اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو بھی آپ یہی چیزیں فائنڈ کریں گے کہ یا تو اس کو اپنی وائف سے وہ ریسپیکٹ نہیں مل رہی، وہ اٹریکشن نہیں مل رہی، وہ پلیجر نہیں مل رہا ہے جس کی تلاش میں وہ کسی اور طرف بھٹکا، تو وہ وہاں پہ بھی اس کے پیچھے کچھ ایسی وجوہات نکلتی ہیں۔ تو ہم پھر سے واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ میرج کے بعد اگر آپ کے پارٹنر کے ساتھ کنیکشن اچھا ہے تو ایون 50 سال کے بعد بھی آپ کی سیکشل لائف اتنی ہی پلیجریبل ہوگی، لیکن اگر آپ کے پارٹنر کے ساتھ شروع دن سے ہی وہ کنیکشن نہیں بن پایا ہے تو دین آپ کا سیکشل لائف ہمیشہ سے پرابلم کا شکار رہے گی۔ آپ کو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، وہاں آپ کو ورک کرنے کی ضرورت ہے، کیسے آپ اس بانڈ کو زیادہ مضبوط بنا سکتے ہیں۔ How much sex is considered as a normal in a married couple؟ یا کون یہ ڈیسائیڈ کرے گا اور کیسے ڈیسائیڈ کرے گا کہ کتنی بار ہفتے میں یا مہینے میں کتنی بار کرنا ایک نارمل فریکوینسی ہوتی ہے؟ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے، لوگ اکثر یہ بات پوچھتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جن کی ڈیزائر کا پرابلم ہوتا ہے، جن کو ڈیزائر نہیں ہو رہی ہوتی، حالانکہ اس کی وجوہات کچھ اور ہو سکتی ہیں، اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن سوال یہی رہتا ہے کہ آخر ہفتے میں کتنی بار یا مہینے میں کتنی بار سیکس کیا جائے تو وہ نارمل کنسیڈر ہوتا ہے کسی بھی کپل کے لیے۔ لیکن
میں اس کے لیے بہت سمپل سی ایک لاجک رکھتا ہوں کہ اگر مجھے بریانی پسند ہے تو ہو سکتا ہے میں ہفتے میں 3 دن بریانی کھاؤں، اور اگر مجھے نہاری پسند ہے ہو سکتا ہے میں ہفتے میں 4-6 بار نہاری کھاؤں، یا مہینے میں 8-10 بار نہاری کھا لوں. لیکن اگر مجھے زردہ پسند نہیں ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ میں سالوں میں شاید کبھی ایک آدھی پلیٹ جو ہے اس سے لطف اندوز ہوں. اٹس آل اباؤٹ کہ میری پسند کیا ہے. اگر آپ اگین پھر اسی پوائنٹ پہ آ جائیں گے، اگر آپ کو آپ کا پارٹنر پسند ہے تو آپ کا ہفتے میں 6 دن دل کرے، 7 دن دل کرے، 2 دن دل کرے، آپ کا جتنی بار دل کرے اتنی بار آپ ان سے اپنا سیکشول ریلیشن بنا سکتے ہیں، اور دیٹ از ایبسولوٹلی نارمل. آپ اپنے آپ کو جب ایک لمٹ میں لے آتے ہیں دوسروں کو دیکھتے ہوئے کہ وہ تو ہفتے میں 3 بار کر رہے ہیں، یا وہ تو مہینے میں 8-10 بار کرتے ہیں، ہم کیوں اس طرح سے مہینے میں 1-2 بار کرتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو کمپلیکس میں لے آتے ہیں. آپ اپنے آپ کو ایک باؤنڈری میں قید کر لیتے ہیں جو کہ دوسروں کی باؤنڈری ہے. دیکھیں، ہم کبھی بھی اپنے کھانے کے حساب میں ایسے مقابلے نہیں کرتے کہ یار وہ میرا دوست ہے، وہ تو ایک وقت میں جو ہے وہ 6 سموسے کھا لیتا ہے لیکن مجھ سے تو 2 سموسے کھائے نہیں جاتے. ہم ایسے میں کبھی اس سے وہ کمپٹیشن نہیں کرنا چاہتے کہ نہیں مجھے بھی 6 ہی کھانے ہیں، میں بھی 6 ہی کھاؤں گا تو ہی میں تندرست کنسیڈر کیا جاؤں گا، یا میں ایک نارمل انسان کنسیڈر کیا جاؤں گا. ہم اپنی نارمل لائف میں ایسا کبھی نہیں کمپیئر کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، وہ 6 کھاتا ہے، میں 2 کھاتا ہوں، میں 2 کھاتا ہوں. تو سیکس میں بھی ہمیں اس طرح سے کمپیریزن نہیں لے کے آنا. خود کو دوسروں کی باؤنڈری میں قید مت کیجیے. جب آپ خود کو دوسروں کی باؤنڈری میں قید کر کے اس اٹیمپٹ کی طرف جاتے ہیں تو آپ ان یوزول ان نیچرل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی باڈی جو ہے وہ پھر وہ ریزسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، وہ آپ کو وہ پرفارمنس نہیں دے گی، آپ کو انزائٹی میں لے جائے گی، آپ ڈفرینٹ طرح کے سائیکولوجیکل اور فزیکل پرابلمس کا شکار ہو سکتے ہیں. تو اس لیے شادی کے بعد ایک کپل کے لیے کتنی بار ہفتے میں مل لینا نارمل ہے یہ آپ دونوں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. کسی اور کو ڈیسائیڈ کرنے مت دیں. اگر آپ دونوں کا آپ کا لائف سٹائل، آپ کی باڈی، آپ کا کنیکشن، آپ کا پیار آپ کو کمپیل کرتا ہے کہ ہفتے میں 6 بار کرنا ہے تو 6 بار کیجئے، دیٹ از نارمل. اگر آپ کا کنیکشن ایسا ہے کہ 3 بار آپ سیٹسفائیڈ ہیں دونوں کے دونوں، ہفتے میں 2-3 بار مل لیتے ہیں تو دیٹ از نارمل. اگر آپ لوگ اس طرح ہیں کہ 15 دن میں 1 بار سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں، دونوں کو اتنا ہی ٹائم ملتا ہے اور دونوں اس میں خوش ہیں، تو ہفتے میں 15 دن میں 1 بار بھی نارمل ہے. آپ نے خود کو دوسروں کے پیرامیٹرز میں اتارنے کی کوشش نہیں کرنی ہے. ایسا کرنے سے صرف اور صرف آپ پرابلم کا شکار ہوں گے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. How often do married couples who have child they have sex؟ تو یہ بھی ایک بڑی کامن سی پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں. اب موسٹ آف دا پیپل ان آور سوسائٹی دے آر مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس. اب جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہمارے پاس لیونگ سپیس بہت بڑی نہیں ہوتی. یہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے. اب گھر ہے، 2 کمروں کا گھر ہے، ایک کمرے میں پیرنٹس ہیں، ایک کمرے میں ہم ہیں، اور ہمارے کمرے میں شادی کے 1-2 سال کے بعد جب بچے ہو جاتے ہیں تو بچے بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو ایسی کنجسٹڈ پلیس میں ہمارے پاس ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے سیپریٹ سپیس ہوتی ہی نہیں ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس سپیس نہیں ہے، ہمارے پاس پرائیویسی نہیں ہے. تو ایسا بہت حد تک ممکن ہے کہ وہ میرڈ کپل جن کے بچے ان کے ساتھ ان کے کمرے میں سوتے ہیں وہ اکثر سیکشولی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ بچے چھوٹے ہیں، 1 سال 2 سال 3 سال کے بچے ہیں، لیکن سٹل وہ ذہن میں ایک فیئر ہوتا ہے، یار اگر بچہ جاگ گیا تو، اگر بچوں نے دیکھ لیا تو، کہیں بچے ڈسٹرب نہ ہو جائیں، بچے اٹھ گئے تو اچھا اثر نہیں پڑے گا. اس خوف کی وجہ سے دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں اوائیڈنس میں چلے جاتے ہیں. شروع میں سٹارٹنگ میں انہیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا، وہ صرف بچے کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا ڈسٹرب رہتے ہیں. اس ڈسٹربنس کی وجہ سے ان کو سیکشول پلیجر اس طرح سے نہیں مل رہا ہوتا، اور جب سیکشول پلیجر نہیں ملتا ان کا انٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے اس ایکٹیویٹی میں، اور وہ اوائیڈنس میں چلے جاتے ہیں. اگر ہسبینڈ کو پلیجر نہیں ملا تو وہ 1-2 بار تو ٹرائی کرتا ہے، لیکن اس کے بعد جب اس کو کنٹینیوسلی وہ فیلنگ وہ پلیجر نہیں آ رہا ہے اس سیکس میں، تو وہ اس کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ چھوڑو یار، نیند بھی کیا خراب کرنی ہے، چھوڑو اس کام کو، آرام سے نیند پوری کرتے ہیں. سم ٹائمز مسز کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی ہے، ان کو آرگیزم نہیں آ پا رہا ہے، اور وہ 1-2 بار کی ٹرائی کے بعد وہ بھی پھر ہتھیار ڈال دیتی ہیں کہ نہیں مجھے تو کوئی پلیجر نہیں ہے تو پھر میں کیوں کروں.
تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ میرڈ کپل کو یہ پرابلم فیس کرنا پڑ جاتا ہے، خاص طور پر تب جب بچے ان کے ساتھ سیم روم میں سو رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ لوگ آن ادر ہینڈ جو کہ جن کے بچے سیپریٹ رومز میں ہوتے ہیں، اپر مڈل کلاس یا ہائر کلاس کی بات کر لیں تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس بہت بڑی لیونگ اسپیس ہوتی ہے، ڈفرینٹ رومز ہوتے ہیں، بچوں کے لیے الگ ہیں، تو ان کو پرائیویسی کا پرابلم نہیں رہتا. وہاں وہ اپنی سیکشول ایکٹیویٹی کو بالکل اسی طرح سے انجوائے کر سکتے ہیں جیسے وہ دا ویری فرسٹ ڈے کر سکتے تھے. تو اس وجہ سے وہ اپنا انٹرسٹ لوز نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ کچھ موٹی موٹی سی چیزیں ہیں جن کو ہم یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں، یا ہمیں اس بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ میرڈ لائف جو ہے اس میں سیکس جو ہے بعد میں کم ہوتا ہے. تو وہ کیوں ہوتا ہے، کیا یہ کم ہونا نارمل ہے، کیسی کنڈیشنز میں نارمل ہے. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ دھیان میں رکھیں گے تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر آپ میرڈ ہیں اور آپ کی لائف میں وہ سیکشول ایکٹیویٹی اس طرح سے نہیں ہے تو اس کے پیچھے وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں، ان پہ ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ. ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. آپ کے جو بھی کویشچنز ہوں گے آپ ہمیں ضرور بھیجیے، ہم ان پہ ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ.